بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم ترین گفتگو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بہت پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے تھے، کوشش بھی بڑی کی، محنت اور جد و جہد بھی کی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ہماری اولاد اچھی تربیت نہ پا سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، اس کی جو مین وجہ ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اس وقت اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں پریشانی کا شکار ہیں اور کچھ باتیں ان کو سمجھانا چاہتے ہیں مگر وہ سمجھا نہیں پا رہے، اور خاص طور پر جب 13-14 سال کا 15 سال کا بچہ ہوتا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو وہ ماں باپ سے دور ہونے لگتا ہے، ماں باپ سے باتیں چھپانے لگتا ہے، ماں باپ سے اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ بتدریج بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 18-20 سال کا ہوتا ہے، 22 سال کا ہوتا ہے، تو ماں باپ کے اور بچے کے درمیان بہت سارا گیپ بن چکا ہوتا ہے، بہت بڑی ایک خندق بن چکی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ مڑ کے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ریزن کیا ہے ان معاملات کی، یہ سچویشنز کریٹ ہونے کی، یہ سچویشنز بننے کی؟ کچھ باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ سکے گی کہ میں اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو سننے سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں یا ابھی آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ کی اولاد ہونے والی ہے، یا اولاد ہے مگر چھوٹی ہے، ان ساری صورتوں میں جو باتیں ابھی میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، ان ساری باتوں کی آپ کو اشد ضرورت ہے۔ تو پہلی بات جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آپ حضرات کے پاس میں جانتا ہوں بہت کم وقت ہے، یہ حقیقت اپنی جگہ کہ یہ جو فلموں ڈراموں کے چینل ہوتے ہیں وہ بڑے چل رہے ہوتے ہیں، بڑے فیمس ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں اسلام کی، جہاں حقائق کی بات ہو رہی ہو، اور جہاں انسانیت کی بات ہو رہی ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھو تو میں آپ کو ساری چیزیں کائنات کی پڑھا دوں گا، ایسا نہیں ہے، لیکن جو چیز میرے پاس ہے وہ انسانیت کا درس ہے، وہ قرآن کا درس ہے، وہ حدیث کا درس ہے، وہ اصول کا درس ہے، وہ اخلاق حسنہ کا درس ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنا بھی ضروری ہیں۔ میرے دوست، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کا کاروبار کچھ بھی ہے، آپ کا جو بزنس ہے، آپ کا جو روزی رزق کمانے کا ذریعہ ہے، جو کوئی بھی ہے، آپ جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو اچھے اخلاق کی ہر جگہ ضرورت ہے، اچھے رویوں کی ہر جگہ ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو باتیں ابھی میں بتانے جا رہا ہوں وہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس انداز میں ان کی تربیت کرے، کس انداز میں ان کو لے کر کے چلے کہ جب وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھیں، جوانی کے دوران بھی وہ اپنے ماں باپ کے اچھے دوست ثابت ہوں، اور شادی کے بعد بھی وہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھے فرما بردار اولاد ثابت ہوں۔ یہ بڑے خاص پوائنٹس کی باتیں ہیں۔ پہلی بات جہاں ہم غلطی کرتے ہیں، پہلی بات دیکھیں، بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو وہ اپنی ہر بات آ کے اپنے پیرنٹس سے شیئر کر رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو بتا رہا ہوتا ہے، ابو آج یہ ہوا، امی آج یوں ہوا، میں نے یہ کیا، اس نے مجھے یوں کہا، میں نے یوں کہا۔ لیکن جب وہ بچہ 8-10 سال کا بچی یا بچہ 11-12 سال کے بچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے
کہ اگر اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر یا کلاس کے اندر یا ان کے کسی فرینڈس گروپ کے اندر ان کے ساتھ کوئی غلط بات بھی کی گئی ہے تو وہ پیرنٹس سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے، اپنے ماں باپ کو بتا نہیں پا رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو والدین ہوتے ہیں نا، یہ جب بچہ سیاںا ہونے لگتا ہے، بچہ جب بالغ بلوغت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ذرا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ذرا بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا بچپن جب ختم ہو جائے، اس کا بچپن جب ہٹ رہا ہوتا ہے، تو جیسے جیسے اس کا بچپن دور ہوتا جاتا ہے، اس کی ملائم باتیں دور ہوتی جاتی ہیں، ویسے ویسے ماں باپ اس کو اپنے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں، ہر معاملے میں اس سے دور ہوتے جاتے ہیں، اس سے باتیں پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی باتیں سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کوئی اور دوست پال لیتا ہے، کوئی اور دوست ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو دوست تو مل جاتے ہیں، ہر طرح کے دوست مل جاتے ہیں، باتیں شیئر کرنے والے، سننے والے، سنانے والے ان کو مل جاتے ہیں، اور لیکن یہ جو بہترین دوست تھے ماں باپ، یہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 13-14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں جب بچہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں اپنے ماں باپ کو نہیں بتا رہا ہوتا، چھپا رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ماں باپ سے غلطیاں چھپا کر، دوستوں کو بتا کر ان سے رائے لے رہا ہوتا ہے۔ کاش اگر وہ غلطیاں اگر ماں باپ کو بتاتا، تو وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، شروع میں 1-2 غلطیاں بتاتا ہے، بچی ہو یا بچہ ہو بتاتے ہیں، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ جھاڑ دیتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں تیرے ساتھ آج کے بعد اگر تو نے ایسا کیا تو میں یوں کر کے رکھ دوں گا، یوں کر کے رکھ دوں گا، میں اس کی ایسی کی تیسی۔ تو یہ جو دھمکی آمیز لہجے ہوتے ہیں، یہ جو دھمکی آمیز رویے ہوتے ہیں، یہ بچے کو اندر سے دبا دیتے ہیں۔ وہ ماں باپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا یا کرتی، وہ دوسرے دوست تلاش کرتے ہیں، کلاس میں ان کو کوئی دوست مل جائے، محلے میں ان کو کوئی دوست مل جائے، وہ پھر اپنی باتیں ان سے شیئر کرنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ماں باپ سے دور ہوتے جاتے ہیں، دور ہوتے جاتے ہیں، دور ہوتے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹی کے درمیان، وہ انڈرسٹینڈنگ ختم ہونے لگتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے بچے سمجھتے ہیں کہ ماں باپ خراب ہیں، ماں باپ غلط ہیں، اور ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے غلط ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں۔ نتیجہ نفرت کی شکل میں نکلتا ہے۔ ماں باپ مجبور ہوتے ہیں اپنی اولاد سے پیار کرنے پر، لیکن اولاد مجبور نہیں ہوتی ماں باپ سے پیار کرنے پر۔ اولاد نے ماں باپ کا وہ بچپن نہیں دیکھا جس کی وجہ سے ان سے پیار ہوا ہو، اولاد نے ماں باپ کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں جن کی وجہ سے ان کو پیار ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بچوں سے جو پیار ہے ماں باپ کا، وہ ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ان پر قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے انہوں نے جو ہے نا اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو ترک کیا ہے، اپنی ضروریات کو قربان کر کے ان کی خواہشات کو پورا کیا۔ بچے اس لیے پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ پیارے نہیں ہوتے، بچوں نے ان کے لیے قربانیاں نہیں دی ہوتی۔ لیکن اگر یہ والدین اچھا رویہ اختیار کریں اور بچے کو اچھا راستہ دکھائیں، غلطی سنیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس کو غلط نہ کہیں، اس کی غلطی کو غلط کہیں کہ بیٹا تم غلط نہیں ہو، مگر یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، اس کام کو چھوڑ دے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کو پھر نقصان اور فائدے کی اہمیت دکھائیں، پیار سے اور محبت سے۔ جب اس کو نقصان اور فائدہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو دھونس، دھمکی اور ڈنڈے یا اس طرح کی کسی بات سے دبا کر کے اس کو غلطی سے روکنے کی کوشش کی، تو آپ سدھارنے کے بجائے بچے کو بگاڑ بیٹھیں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے بہت سارے ماں باپ اپنی اولادیں کھو چکے ہیں۔ سو آج جو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بھائی، میری بہن، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کیجیے کہ ان کو اپنے سینے سے لگا کر، اپنے گلے سے لگا کر ان کی ہر بات کو سنیے، بڑی گہرائی سے، بڑی محبت، بڑی چاہت کے ساتھ سنیے۔ ان کی غلطیاں ہوں گی، مگر ان غلطیوں پر ان کو ڈانٹیے نہیں،
ان کو احساس دلائیے یہ غلط کیوں ہے، ریزن کے ساتھ۔ آج جو نسل ہماری تیار ہو رہی ہے وہ ہر بات کی ریزن جاننا چاہتی ہے، اور اس کا حق ہے۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا غلط بات ہے، نہ بولا جائے، تو جھوٹ کے نقصانات آپ کو بتانے پڑیں گے، اور بہت دفعہ آپ کو کسی مثال کے ذریعے سے، کسی پریکٹیکل مثال کے ذریعے سے سمجھانا ہوگا کہ بیٹا یہ دیکھو یہاں جھوٹ بولا تو یہ خسارہ ہوا، یہ نقصان ہوا، یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا۔ اگر ہم نے یہاں جھوٹ کی بجائے سچ بولا ہوتا تو یہ سارے نقصان نہ اٹھانے پڑتے۔ تب جا کے بچے کو آپ اس بات پر راضی کر پائیں گے کہ وہ آپ سے پیار بھی کرتا رہے، آپ سے محبت بھی کرتا رہے، آپ کا دوست بھی رہے، آپ سے کوئی بات بھی نہ چھپائے، آپ سے ہر بات شیئر بھی کرے اور غلطیاں بھی چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔